الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک محنت دیا ہے دعوت اور تبلیغ کے نام سے اے بابو موبائل بند کر دو فوٹو کھینچنا حرام ہے مسجد میں ابھی بیٹھ کے فوٹو کھینچ رہے ہیں بہت گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک کام دیا ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے ہاں الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا کے ایک ایک چپے چپے کونے کونے میں ہو رہا ہے
دجال کی آمد ہے، دجالی فتنے ہر طرف پھیل چکے ہیں، پوری دنیا میں دجال کے چیلا چپاٹی اپنے طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں، اور دجال کا جو مرکز ہوگا اسرائیل، یہودیوں کا، کیونکہ دجال یہودی ہے نا، دجال یہودی ہے، تو یہ اس کا جو مرکز ہوگا وہ بھی پوری طرح اپنی تیاری میں ہے، یعنی اسرائیل میں ساری تیاری ہو چکی ہے۔ یہودی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مسیحا آنے والا ہے جو پوری دنیا کو قبضے میں کرے گا، اور عیسائی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی مسیح آنے والا ہے۔ مسیح دجال کو بھی کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، ومن فتنة المسیح الدجال، دو آیات کی ہے نا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ تو لیکن دونوں کے معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معنی جو مسیح ہے، سب سے بہتر اخلاق والے، سب سے عمدہ جو ہے، اور سب سے بھلا، سب سے اچھا انسان یہ مسیح ہے، اور جو ہے دجال ہے سب سے برا، سب سے شر والا، وہ مسیح ہے۔ دونوں کا معنی میں فرق ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، معنی عربی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں اور ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کون آئیں گے؟ تو امام مہدی آئیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسلمانوں کو پناہ ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب دجال کا پورا فتنہ پھیل جائے گا اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام پھر پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ وہ پناہ لینے کے لیے جو ہے اسرائیل بھاگے گا، اپنی جگہ جو مرکز ہے۔ تو اس کا جو مین گیٹ ہے شہر لد، بعد میں لد ہے اور بعض علماء نے لدہ کہا ہے اس کو، لیکن ابھی جو ہے کچھ لوگ ہم لوگ ساتھ میں تھے، ہمارے ساتھ جماعت میں، تو وہی لد شہر کے تھے، اسی کے قریب کے تھے۔ ہم نے پوچھا ان سے، تو وہ لد جو ہے، لد شہر، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام باضابطہ جو ہے دجال کو ماریں گے اور اپنی تلوار سے ذبح کریں گے۔ لد شہر روایت۔ تو ایک طرف کی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لد جو ہے نا اسرائیل میں ہے۔ خبروں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ لد میں صرف اسرائیل جو ہے یہودی ہے، اسرائیلی ہیں، اور پورے دنیا پہ وہ چھا جانا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا میں جو چیزیں دکھلائی جاتی ہیں وہ ہوتا ہے کچھ اور حقیقت ہوتی ہے اس کی کچھ۔ یہ بھی خوب پتہ چلا، خوب اس کا اندازہ ہوا اس دفعہ کے کرونا وائرس کی جو جتنے پروپیگنڈے پھیلائے گئے، ہم لوگوں کو لے جایا گیا اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے خلاف ویڈیو وائرل ہو گیا، پورا چل رہا ہے کرونا مولانا اور یہ اور وہ ایسا ہوا اور یہ ہوا اور یہ پایا گیا، وہ ہوا، بہت طرح کی جو باضابطہ میڈیا جو پھیلایا تو ہوتا ہے کچھ۔ ہم نے ان سے پوچھا، اس میں ایک عزاب نام کے تھے اور ایک اور دو بھائی تھے۔ ایک بھائی بیت المقدس مسجد اقصی کا مؤذن تھا، ہم صاف میں تھے، جماعت میں جا رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ بیت المقدس میں کہاں نماز ہو رہی، پنج وقت نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، سب کچھ ہے، وہ اس پر قبضہ تو ہے ان لوگوں کا، لیکن ایک حصہ
ہم لوگوں کی نماز ادا سب ہے، یہ ہے کہ نمازیوں کو آئیڈینٹی کارڈ سب کو ملا ہوا ہے، جو لوگ آتے ہیں وہاں پولیس والے ہوتے ہیں، وہ گیٹ پر دکھلاتے ہیں کارڈ ہے اندر جائیے، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن صاحب ہم لوگ جماعت میں چل رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ وہ لد شہر کا کیا حال ہے، تو کہا الحمدللہ لد شہر میں مرکز قائم ہے، اور اس میں کیا نام ہے وہ اسرائیل، فلسطین، ایک ملک اور 3 ملک کا مرکزی مقام وہی ہے لد شہر۔ بلکہ جب وہ دلی سے واپس جانے لگے تو ہم کو لے کے گئے وہی مارکیٹ میں کہ ہم کو جو مرکز میں وہ لگی ہوئی ہے گھڑی نا ڈیجیٹل والا بڑی والی، تو وہ لے دیجیے، ہم اپنے مرکز میں لگا رہے ہیں لد شہر کی مرکز میں۔ پھر ہم نے جو ہے وہ گھڑی خریدا جا کر کے اندر مارکیٹ میں۔ تو سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ موجود ہے، اور اللہ نے جو ہے دجال کے مارنے کا اور اس کے خاتمے کا انتظام کر دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں مسلمہ جماعت موجود ہے لد شہر میں، اسرائیل میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ وہ فلسطین کے رہنے والے تھے، لیکن ویزا ان کا اسرائیلی مارک تھا، اسرائیل مطلب وہی جو ہمارا ویزا لگاتا ہے وہی ہمارا پاسپورٹ بنتا ہے، پاسپورٹ بھی تھا اسرائیل کے نام پر، انہوں نے جو پاسپورٹ تھا ویزا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اور اس جگہ پر بھی جہاں دجال کو مارا جائے گا آج مسجد وار جماعت وہاں موجود ہے۔ تبلیغ کی یہ محنت کو اللہ نے عام کر کے رکھ دیا ہے، ہاں عام کر کے۔ ایک واقعہ ہم سناتے ہیں ہر جگہ، مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی، وہ پڑوس ملک کے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، معلوم ہے نا، چیف جسٹس بڑے جو ہے وہ قاضی تھے، اور ایک بڑا مقام ہے، مفتی اعظم بھی ہے وہاں۔ وہ سفر میں گئے ایک ملک میں، وہ لکھے ہیں کہ جب اس ملک میں ہمارا پہنچنا ہوا تو بالکل کفرستان تھا، ہم لوگوں کو وہاں پہنچایا گیا، ایک ہوٹل میں رکھا گیا، رات کے وقت میں ہم لوگ پہنچنے کے بعد وہیں نماز پڑھی ہوٹل میں، اس کے بعد میں رات میں تہجد وغیرہ میں اٹھے، نماز ادا کیا۔ اس کے بعد ہم اس انتظار میں تھے کہ یہاں کوئی مسجد وغیرہ ہے نہیں ہے، کیا ہے، ذرا ہم کچھ پتہ لے لیں، اگر مسجد کا پتہ مل جائے تو مسجد میں جا کے فجر پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں تہجد کے بعد میں وہ نکل گئے، وہاں سے نیچے اتر گئے، ہوٹل سے باہر آ گئے، اتنے میں کہ اذان کی آواز سنائی دی۔ جب اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی تو اذان کا سمت، یعنی اذان کی جو آواز ہے سمت تھا کہ یہ آواز ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے، تو جدھر سے آواز آ رہی تھی اس آواز کی طرف بڑھتے چلے گئے تیزی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت بتانے والا کوئی رابط تھا نہیں کہ جسے کوئی پوچھے کدھر مسجد ہے، کیا ہے، نہیں ہے۔ اذان کی آواز کے انداز سے چلتے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے 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 یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گئے۔ کہاں کی آواز ہے کیا، جیسے سے قریب ہوتے گئے ویسے ویسے جو ہے مسجد پا گیا، اور مسجد پہنچنے کے بعد میں اپنا جو ہے وہ نماز کے انتظار میں تھے، ایک طرف پہلے صف میں بیٹھ کر کے نماز ہوئی۔ نماز کے بعد لکھا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو پہلی سب سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا کہ دعا کے بعد آپ حضرات سب تشریف رکھیں گے، انشاءاللہ دین کی بات ہو۔ لکھا ہے کہ اتنا سننا تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو جو بہے ہیں، جاری ہوئے ہیں، آنسو تھم نہیں رہا کہ واہ رے مولوی الیاس، واہ رے مولانا الیاس، کہ اس وقت
اور دعوت کی محنت کو جو شروع کیا تھا میوات کے خطے سے، اور بالکل وہ جگہ جو غیاث پور کے نام سے نظام الدین بستی جو ہے وہ پہلے غیاث پور کے جو وہ کہلاتی تھی، غیاث پور ایک بستی، ابھی بھی اس کو بستی نظام الدین ہی کہتے ہیں، پہلے بستی ایک جو ہے وہ گاؤں تھا، گویا کہ گاؤں غیاث پور دلی کا ایک گاؤں کہلاتا تھا غیاث پور۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر پھر جو ہے اس کا نام پھر نظام الدین بستی جو ہے اس کا نام ہوا، کہ انہوں نے جو محنت وہاں سے چلایا تھا، انہوں نے جو محنت وہاں سے چلایا تھا، آج وہ محنت اس مقام پر، اس جگہ پر، اس ملک میں جہاں ہم یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شاید یہاں کوئی مسجد ملے، کوئی مسلمان ملے، کوئی جو ہے کہیں نماز کی ہم کو ٹھکانہ مل جائے، ہم سوچ بھی نہیں سکے تھے، آج یہاں جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ دعا کے بعد تشریف رکھیں گے دن کے بعد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ محنت ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے، دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، یہ اقبال نگر صاحب جو ہے اس واقعے کو سناتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ گشت کرنے کے لیے جامعہ ملیہ میں، جامعہ نگر دلی میں جایا کرتے تھے۔ پروفیسر جو وہاں کے پرنسپل جو رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب، تو وہ بھی تبلیغ سے بہت جڑے، ان سے جو ہے مولانا الیاس رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تھے اور ان کے ذریعے بہت کام ہوا۔ یہ جو ہے عصری تعلیم والوں میں، یعنی دنیاوی تعلیم والوں میں، اسکول کالج یونیورسٹی اور ان والوں میں بہت کام ہوا ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے۔ وہاں جو پہنچے تو مختلف اوقات میں بچوں کو، طالب علموں کو، جامعہ کے طالب علموں کو جوڑا جاتا تھا، اسٹوڈنٹ کو۔ ایک مرتبہ جب لوگوں کو جوڑے تو لوگوں کی تشکیل کیا، باہر کے پڑھنے والے اس میں کچھ بچے تھے، ان کی تشکیل کیا، باہر ملک کے تھے، تو لوگوں نے اپنا وہ نام لکھایا۔ ایک طالب علم کو بار بار کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ تم بھی بتا دو، تم بھی بتا دو، لیکن کہا کہ نہیں، اسے مزہ سمجھ میں آ رہا تھا، ویسے ہی جو ہے کبھی ہنس رہا کبھی جو رہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اچھا چلو، تم اگر نام نہیں لکھاتے ہو تو کم سے کم اتنا کر لو، یہ نیت تو تم کر لو کہ جب تمہارے ملک میں ہماری جماعت جائے گی تو اس وقت تم ساتھ دو، اس وقت تم ساتھ دو گے، جب ہمارے ملک میں ہماری جماعت جائے گی تو اس وقت تم جو ہے ہمارا ساتھ دو گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق میں، یعنی یوں ہی ہنستے ہوئے کہ دیکھیے بڈھے کی بات، ابھی کوئی دلی میں اور یہاں نظام الدین میں اور گاؤں میں یہ تو ابھی کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، اور کہاں یورپ اور اس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ تو مذاق میں ہم نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ ہمارے ملک میں جماعت آپ کی جائے گی تو ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیں۔ رہی گئی بات، ختم ہو گئی نیت کر کے، پھر وہ اپنی مکمل تعلیم کر لینے کے بعد میں اپنا ملک وہ جو ہے اسٹوڈنٹ واپس ہوئے، مکمل تعلیم ہوئی، وہاں جانے کے بعد میں پھر ان کو کسی چیز میں سروس ہوئی، پھر بڑھتے 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 یہاں تک کہ حکومت کے ایک بڑے عہدے پر فائل ہو گئے۔ وہ جو پڑھ کے گئے تھے حکومت کے، وہاں کے حکومت کے اعتبار سے کوئی جو ہے کوئی منسٹر کچھ یہ۔ اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، یا مولانا نعمت رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں ان کے ملک میں جو جماعتیں جو پھیلی نا چاروں طرف ملکوں میں، تو ان کے ملک میں بھی جماعت گئی، ان کے ملک میں بھی جماعت گئی۔ اور وہاں جانے کے بعد
جو پتہ لے کر کے یہ لوگ گئے تھے، وہاں گئے یا جا کر کے وہاں کام ہوا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وقت دے دیا، اور اس طرح سے لوگ آتے رہے، ایک دو آتے رہے، تعارف ہوتے رہا، کام ہوتے رہا۔ منسٹر صاحب جو یہ تھے تو ان کے پاس ایک صاحب گئے اور کہا کہ میرا کام ذرا سا جلدی کر دیجیے۔ کہا کیا بات ہے، بہت جلدی میں ہو تو تعلقات تھے۔ کہا نہیں، انڈیا سے ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے وعدہ کر لیا ہم ان کے پاس جائیں گے۔ کہا انڈیا سے کہاں والے آئے مہمان، آپ کے یہاں ٹھہرے؟ تو نہیں، ہم لوگ نہیں ٹھہرتے، مسجد میں ٹھہرے ہیں۔ اب مسجد میں ٹھہرے ہیں، کیا ہے وہ لوگ؟ تبلیغ جماعت والے، دعوت والے، اہل الدعوہ، اس طرح جو نام وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں۔ کہا اچھا وہ لوگ ہیں، ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ، ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے وعدہ جو ہے اس کا ہم بھی چلیں گے، اور ایک زبان پر ان کا ہے دیوانے کی بات پوری ہو گئی، دیوانے کی بات پوری ہو گئی، اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیوانے کی بات پوری ہو گئی، دیوانے کی بات پوری ہو گئی۔ روتے روتے پھر یہاں سے ان کے ساتھ میں نکلے اور گئے، جا کر کے ملاقات کیا امیر صاحب سے، اور پھر رونا شروع کر دیا۔ اس دیوانے کی بات پوری ہو گئی، اس دیوانے کی بات پوری ہو گئی۔ امیر صاحب کہنے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا اس دیوانے کی بات پکی ہو گئی، پوری ہو گئی۔ کہا کیا ہے؟ کہا مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس آئے تھے، اور آتے تھے ہماری تشکیل کرتے تھے، اور ہم نے اپنا نام نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اتنا کہا تھا کہ تم نیت کرو جب تمہارے ملک میں ہماری جماعت جائے گی تو تم ان کا استقبال کرو گے، ان کا ساتھ دو گے۔ آج جو ہے ان کی بات کو اللہ نے پورا کر دیا ہے، ان کی جماعت ہمارے یہاں موجود ہے، اور پھر جو ان سے کام ہوا ہے، کام میں دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے وہ دعوت کی محنت کہ کس وقت آدمی کام کرتا ہے، کیا نیت کرایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اعتبار سے اس کو پورا کر کے دکھلاتا ہے۔ ہمارے اقبال نگر صاحب ایک واقعہ اور سناتے تھے، کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی سے یہ پڑھے ہوئے تھے، تو یہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں جو علی گڑھ میں پہلی جماعت جو پہنچی تو ان لوگوں نے طالب علموں کو سب کو جمع کیا، اور دعوت کا، جماعت کا تعارف اس وقت نہیں ہوا تھا پورے طور سے۔ تو جب جماعت وہاں پہنچی اور پروفیسران وغیرہ کو جو ہے وہ قریب کیا، کچھ بات کو لیے وہ لوگ، اور پھر اس کے بعد میں طالب علموں میں بات ہوئی، تو پہلی جماعت تھی۔ امیر صاحب جو تھے میواتی تھے، غالباً بات چیت کر لینے کے بعد میں نہ بیان کرنا آتا تھا نہ کچھ آتا تھا۔ جب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ لوگ جو ہے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ علی گڑھ یونیورسٹی کے مذاق بھی اڑاتے تھے، یہاں تک کہ امیر صاحب نے تشکیل شروع کر دیا، اچھا چلو یہ بتاؤ بچوں کہ تم جو ہے اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے دعوت دے کر کے، کام لے کر کے کون کون ملک میں کون جائے گا، کون کون ملک میں کون جائے گا، تو بتاؤ دیا کرو۔ تو طالب علم لوگ گئے، مذاق میں ہنستے ہوئے کہہ رہے دیکھو نا یہ ملک کی بات کر رہے ہیں، چلو اچھا بتاؤ تم کہاں جاؤ گے کوئی؟ تو کوئی لکھا دیا امریکہ، کوئی لکھایا چائنا، کوئی لکھایا جاپان، کوئی لکھایا آسٹریلیا، کوئی سعودیہ، کوئی جو ہے یمن، کوئی اس طرح سے جو اپنا جن کو لکھانا تھا اپنے اپنے اعتبار سے لکھایا۔ رانچی ضلع کے بھی ایک تھے وہاں اسٹوڈنٹ، اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھایا تھا روس۔ وہ لوگ جب جو ہے بیان وغیرہ دعا ہوئی، دعا کے بعد اپنا جو کھانا پینا تھا جو لے گئے تھے، عام طور سے میوات والے اس وقت گڑ اور چنا کو اپنا جو ہے وہ لنگی میں باندھ لیا کرتے تھے۔ میواتی لوگوں کو دیکھیں گے نا تو ان کے اوپر ایک اوپر سے لنگی رہتی ہے کھلی ہوئی، ایک لنگی پہنے ہوئے ایک لنگی کھلی ہوئی، وہی گمچھا ہے، وہی جائے نماز ہے، وہی اوڑھنا ہے، وہی دسترخوان ہے۔ ہاں لنگی ہے، جہاں ضرورت پڑی تو اسی کو اوڑھ لیے اوپر سے،
جہاں ضرورت پڑی تو سوتے ہوئے بھی اس کو ٹان کر کے چادر کی طرح اپنا اوڑھ کر کے سو گئے، جہاں ضرورت پڑی تو اسی سے منہ ہاتھ پوچھ لیا، ضرورت پڑی تو اسی میں بچھا کے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لیا، ضرورت پڑی تو اسی کو بچھا کر کے کھانا کھا لیا دسترخوان میں۔ تو وہ چنا جو ہے اپنا گڑ لے کر کے جایا کرتے تھے، عام روایت تھا گڑ اور چنا کا وہاں، گڑ چنا ملا کے کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے، وہی ان کا کھانا ہوتا تھا، وہی ان کا کھانا ہوتا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر جاتے تھے، اسی پر رہتے تھے، ایسی محنت اور ایسی قربانی کے ساتھ وہ لوگ چل دیتے تھے، جو کھانا تھا کھائے، اور کھانے کے بعد پھر اپنا بستر لگا لیے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب یہ لوگ طالب علم لوگ جو ہے وہاں سے چلے ہیں، تو ان میں سے بعض طالب علم ہوتے ہیں حشر شرارت سجھی، ان لوگوں نے کیا کیا کہ سارا پنکھا جاڑے کا زمانہ تھا، پنکھا چلا دیا، اور چلا دینے کے بعد میں وہ جو سوچ وغیرہ تھا اس کا باکس کو بند کر دیا، یا جو بھی تھا، یا ان کو آتا ہی نہیں تھا بند کرنا پنکھا۔ اب جب پنکھا چل رہا جاڑے کے زمانے میں جو تھوڑا بہت کپڑا تھا ان سے اوڑھ کر کے وہ لوگ سوئے ہیں تو سو نہیں سکے، آخر کار اٹھ کر کے رونا شروع کر دیا۔ 2 رکعت نماز پڑھے، تہجد پڑھے، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، مانگتے رہے، یا اللہ فلاں نے عبداللہ نے امریکہ جانے کا نیت کیا ہے، لکھایا ہے، اللہ قبول کر لیجئے، عبد الرحمن نے آسٹریلیا لکھایا ہے، قبول کر لیجئے، اور اس نے فلاں جگہ لکھایا ہے، قبول کر لیجئے، اور اس نے فلاں جگہ لکھایا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اس طرح سے دعا مانگتے رہے پوری رات۔ صبح جب لوگ پہنچے ہیں اور جو پروفیسر صاحب تھے وہ پہنچے ہیں اور دیکھا نہیں کس کی شرارت تھی، بھائی کیا ہوا، جو بھی اپنا کرنا تھا کیا، جیسا پنکھا بند کیا، ان لوگوں کا اکرام کیا، آگ وغیرہ کا جو کرنا تھا وہ اپنا کیا۔ کہتے ہیں ہمارے صاحب کہہ رہے تھے کہ رات بھر کی ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ جو طالب علم جس ملک میں جانے کے لکھایا تھا، نیت کیا تھا، اپنا نام دیا تھا، اسی ملک میں وہ قبول ہوا اور وہ ملک ضرور گیا۔ رانچی والے جو تھے ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اقبال صاحب کہ جو رانچی والے تھے، رانچی ضلع والے، خاص رانچی کے تھے یا رانچی کے ضلع کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب وہاں سے فراغت ہوئی ہماری، تو فراغت ہونے کے بعد میں آگے کی پڑھائی کے لیے جب ہم نے جو ہے اپنا فارم بھرا، سالوں بھرتے تھے اور جاتے تھے اس ملک جو ہے جہاں کے لیے، تو ہم نے یہ کیا نام ہے یورپ کے کوئی ملک کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں بھرا تھا۔ میرا سب کچھ ہو گیا جانے کا، سب کچھ ہو گیا وہاں جانے کا، اور جانے کے بعد میں یہ قلم ہے ہونے کے بعد میں ٹھیک آئین جانے کا وقت تھا تو ہم ایسا بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ سفر کے لائق نہیں رہے۔ آخر کار ہم جو ہے نہیں جا سکے، ہمارے ساتھی جتنے تھے وہ سب چلے گئے۔ اگلی بار پھر جو ہے بھرا جانے لگا، تو پھر ہم نے جو بھرا، لیکن ہمارا جو سلیکٹ ہوا، جو چناؤ ہوا وہ روس ہوا، اور الحمدللہ ہم روس چلے بھی گئے۔ جب ہم جا رہے تھے تو میرے دل میں بات آئی، ہم سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی تبدیلی آخر کیوں ہوئی؟ پچھلے سال ہمارا فلاں ملک میں جانا تھا، اس ملک میں ہم نہیں گئے، اور وہ بیمار ہو کر کے بیمار کا بہانہ بن کے ہم رہ گئے، اور پھر کہاں سے روس کا یہ ہو گیا۔ تو اچانک میرے دل میں خیال بھی جو ہے یاد آیا، بات آئی، اور مجھے یاد آیا کہ اس وقت جو میوات والے آئے تھے، جو ملک لکھوائے تھے، تو ہم نے جو اپنا ملک لکھوایا تھا وہ روس لکھوایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا کہ پڑھنے کے بہانے، آگے کی تعلیم کے بہانے اللہ نے روس بھیجوایا، اور روس میں پھر وہ محنت ہوئی اور ساری ترتیبیں وہاں قائم کی گئی۔ الحمدللہ آج وہاں جو ہے روس میں الگ الگ جو ملک جو ٹکڑا ہوا ہے، جب بہت سارے ملک ایسے نکلے جس میں خوب اہتمام سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، خوب اہتمام سے۔ ہم دل میں مدوہ جا رہے تھے تو ہمارے ہی بوگی میں جماعت تھی، تو ہم نے پوچھا یہ کہاں کی جماعت ہے؟ تو روس کی ہے، روس کی جماعت ہے، اور وہ روس والے اپنے انداز سے پردہ پورا لگائے ہوئے، غالباً وہ اس کی جماعت تھی، کیا بولتے ہیں، مستورات کی جماعت تھی، وہاں مستورات وہ لوگ تھے، اور پورا پردہ لگائے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے جماعت میں ہم لوگ آگے شامل ہو رہے ہیں کبھی ہم لوگ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں
آج دعوت و تبلیغ کے ایک بہار پیدا کر دیا ہے. ہاں کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دینا کہ یہ آدمی، یہ شخص، یہ جوان اللہ سے کٹ گیا ہے، اللہ سے رشتہ کٹا ہوا ہے یہ وہ اتنا مقدس، اتنا مبارک، اتنا باعظمت کہ اللہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاں کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا، لیکن انسان کی باری آئی تو کہا خلقت بیدی، ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. ہاں اپنا ہاتھ لگایا. اور آگے کہا ان کی عظمت کے لیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے اپنی روح میں سے اس میں روح ڈالا ہے. انسان میں جو روح ہے نا ہمارے آپ میں، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا مِن رُوحِي، میری روح میں سے یہ روح ہے. یہ براہ راست انسان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اے انسان، ہم نے تمہیں سب سے زیادہ قابل قدر، مبارک اور مکرم بنایا ہے، عظمت والا، بزرگی والا، بڑائی والا. ہاں ہم نے تمہیں مکرم یعنی قابل تعظیم بنی آدم. اور انسان، ہم نے خشکی پہ، تری پہ، ہر جگہ تجھے اونچا کیا ہے، ہر جگہ تجھے اونچا کیا ہے. انسان ہی ہے جو بڑے بڑے سمندر میں غوطہ لگا کر کے اندر سے تہ کر کے، تہ سے، اور جو ہے اندر کی سیپی کو نکال کر کے باہر لے آتا ہے. یہی انسان ہے جو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ کو، اس کو کھود کر کے اندر کئی کلومیٹر تک روڈ بنا کر کے اور سرنگ بنا کر کے انسان کو یہاں سے وہاں پار کرواتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے. یہی انسان ہے جو لوہے پر محنت کیا اور لوہا بھاری بھرکم اس کو آسمان میں اڑوا دیا، پرواز کرا دیا فضا میں، اوپر میں. کہ وہ جو 24 گھنٹے میں جہاں لوگ سفر کر کے جاتے تھے ٹرین سے اور بسوں سے، آج وہ 1 گھنٹہ میں وہاں پہنچ جا رہے. یہ کون ہے؟ کیا انسان کی طاقت ہے. انسان تو پہچان اپنے کو، تو کون ہے، کتنا بڑا تیرا مقام ہے. ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے کہا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہر جگہ خشکی اور تری پہ ہم نے تجھے اونچا اٹھایا، تجھے بلند کیا. اور آگے کہا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان ہم نے تمہیں عمدہ چیزیں تیرا رزق بنا کر کے تیرے حوالے کیا. تو پودے میں کیلے لگایا، کیلا پورا تیرے لیے نہیں ہے، کیلے کو چھیلو، اندر کا چھلکا تمہارے لیے، اور اوپر کے اندر کے گودا تیرے لیے، اور اوپر کا چھلکا یہ دوسرے مخلوق کے لیے، جانوروں کے لیے. آم دیا، اندر کا حصہ تیرے لیے، اوپر کا حصہ جو ہے دوسرے مخلوق کے لیے. دھان بنایا، دھان کو یوں ہی کھانے کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے اوپر کا بھوسا نکالو، بھوسا تو دوسرے مخلوق کھائیں گے جانور، اندر کا گودا تم کھاؤ گے، یہ تیرے لیے. درختوں کے پھل تیرے لیے اور پتیاں دوسرے مخلوق کا خوراک بنا دیا. تم گوشت کھاتے ہو، کھا کر کے ہڈیوں کو ڈالتے ہو، کہا بہترین چیز تم کھاؤ، ہڈیوں کو چھوڑ دو، اس کو ہم نے دوسرے مخلوق کا خوراک بنایا ہے. جنات کا خوراک ہڈیاں ہیں،
ہاں اور دوسرے جو ہے جانوروں کا خوراک جو ہے کتے اور یہ چیزیں کہاں وہ ہڈیاں چوس چوس کر کے اور جو ہے اس کو توڑ توڑ کے ٹکڑا کر کے وہ سب اس کو کھاتے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عمدہ چیزیں دیا ہے. ایک ترجمہ اس کا عمدہ ہے اور ایک ترجمہ اس کا پاکیزہ ہے. انسان اچھا انسان جو ہے تمام کے تمام انسان اللہ نے جو نام رکھا ہے انسان کا نا وہ مسلمان رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ مسلمان. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اللہ نے. انسان یہ مسلمان ہے. مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، اطاعت کرنے والے کو. ہاں اس لیے اللہ نے بھی کہا یہ مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہر انسان ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے کسی کے گھر میں وہ ایمان کے ساتھ آتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ بھنگی اور چمار اور ڈوم کے یہاں کیوں نہ پیدا ہونے والا وہ بھی ایمان لے کے آتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آتا ہے حدیث شریف میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا اس کو نصارہ عیسائی بنا لیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں. یعنی جس محال میں پیدا ہوا ہندو کے یہاں تو ہندو بنا، مشرک کے یہاں تو مشرک بنا، یہودی کے یہاں تو یہودی بنا. محال میں آ کر کے وہ جو ہے اسی کے اعتبار سے وہ بنتے ہیں. لیکن پیدائش جو اس کی ہوئی ہے نا تو پیدائش اس کی اسلام پر ہوئی ہے. اس اللہ نے بچے کی حفاظت کیا. کسی مذہب میں بچے کو جلانا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں غیر مسلم لوگ بھی بڑے کو جلاتے ہیں، بچے کے لیے ان کا قبرستان ہوتا ہے. دیکھیں مسلم ہو گیا چھوٹا بچہ ہو گیا تو اس کو نہیں. اللہ نے آگ سے اس کی حفاظت کیا ہے کہ اس کی پیدائش اسلام پر ہے. اور اس کے بارے میں کیا فیصلہ تو علماء کے الگ الگ رائے ہیں. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اللہ نے کہا کہ جنت میں جو حور و غلمان ملیں گے نا، حور و غلمان، تو حور تو عورت ہوگی اور غلمان کون ہوں گے تو یہی بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے. ہاں غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. قرآن میں کہا غلمان گویا کہ وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے وہاں جنت میں. ایک جگہ کہا ولدان یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے جنتی کے چادر دوڑ بنا رہے ہوں. جس گھر میں بچہ ہوتا ہے اس گھر کی رونقی الگ ہوتی ہے، کتنی اچھی ہوتی ہے. اور اگر بچہ نہیں ہے گھر میں تو دادا میاں کے جیے نہ لگ رہا. کیا بات ہے؟ ارے دیکھیے نا سب پتہ وہ سب چل گیا ہے نانی کے یہاں سے جیے نہ لگ رہا. ہاں بچے جی بنانے کے لیے تو جنت میں بھی اللہ دے گے بچوں کو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے شیشے کا گلاس میں لے کر کے پینے کے لیے شراب اور آپ کھوڑے لیے ہوئے اور کٹورے لیے ہوئے. تو اللہ کہہ رہا جب اس کو پیے گا نا تو سر میں درد تک نہیں ہوگا. دنیا کی شراب پی لیتا ہے تو بک بک جھجک کرتا ہے اور سر کا عقل کا فطور ختم، یہ عقل بہت آواز ختم ہو جاتے ہیں، فطور اس کا غائب ہو جاتا ہے. لیکن وہاں کی چیزیں جو پیے گا تو عقل خراب نہیں. یہ چھوٹے بچے جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو اسی کو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے بچے غیر ایمان والوں کے جو بچپنا میں انتقال کر گئے تو اب ان کے لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایمان پر ہے، تو ایمان پر ہے اللہ نے حفاظت کر دیا آگ سے پہلے ہی. پھر اس کو کیا ملے گا؟ تو جنت ہی ملے گی، لیکن جنت والوں کا غلام بنا دیا جائے گا، اس کا خدمتگار بچے بلدان بنا دیا جائے گا. ہاں
الگ تفسیر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہاں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ مسلمان ہو تم سب کو، اس لیے تمام انسانیت تک ہمیں پہنچنا، ان کو دعوت دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ہم کون ہیں اپنے مقام کو سمجھیں گے۔ اللہ نے ہمیں سب سے عمدہ بنایا ہے اور ہمارے لیے کہا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں، پاک پاک چیزیں، پاک مال ہم نے تمہارا روزی دی بنایا ہے۔ ہاں اس لیے کہا کہ دیکھو ناپاک چیزوں سے بچو، ناجائز سے بچو۔ اگر تم ناجائز میں آ گئے، اللہ جو پیدا کرتا ہے بھیجتا ہے ہر ایک کے لیے رزق حلال۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے بارش جو ہوتی ہے تو بارش کا جو قطرہ اوپر سے آتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک، صاف ہوتا ہے یا گندلا، لیکن لینے والا اس پانی کو جس برتن میں لے لے، گندا برتن چھان دیا تو پانی ملے گا اس کو کیسا، صاف یا گندا؟ اور اگر مٹی کا برتن ہے، اب مٹی کا گڈھا ہے، اس میں پانی آگے جمع ہو گیا، پانی کیسا رہے گا؟ مٹیالا۔ اور برتن ہے ناپاک اور اسی برتن کو چھان لیا تو پانی پاک رہے گا یا ناپاک؟ ناپاک ہو جائے گا۔ فرماتے تھے اللہ نے تیرے لیے وعدہ کر لیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہ آسمان میں تیرے لیے رزق ہے، انسان ذرا یقین کر لو تم سے جو وعدہ ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ کو حق ہے جس چیز کی قسم کھا لے، اللہ کہتا ہے آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ آسمان زمین کے رب کی اپنی قسم کھا رہا ہے۔ ہمارے لیے نہیں کہا کہ ہم تو کی ریا، ماں کی ریا، باپ کی ریا یہ ہم قسم کھائیں، بلکہ ہمارے لیے کہا کہ اگر قسم کھانا ہی پڑے تو ایک اللہ کی قسم کھائیں۔ ہاں ہم اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کو حق ہے، اللہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل حق ہے۔ جیسے تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو، جیسے کسی نے کہا کہ ہم بمبئی جا رہے ہیں تو بمبئی شہر ہے، کوئی جھٹلا سکتا ہے اس کو؟ کوئی کہے گا کہاں بمبئی کوئی چیز ہے جی، کیا تم ہی پاگل ہو گیا ہے؟ تو کہے گا نا اللہ کے آپس میں بات کرتے ہو نا کسی چیز کی، یقینی ایسے ہی رزق کا ملنا یقینی ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان تم کہاں جا رہا ہے؟ رزق تو تیرے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ ہاں لیکن آدمی اس میں کہ زیادہ ہو جائے، زیادہ کے چکر میں ایک نمبر چھوڑ کے دو نمبر میں چلا گیا، حلال چھوڑ کے حرام میں چلا گیا۔ سمجھانے کے لیے جائے وہاں تو رکیے ذرا سا، خالی ذرا سا مکانہ تو بن ہی گیا ہے، ایک بیٹی کی کر لیے ہے، دو بیٹی اور بچا ہوا ہے، دو میں سے ایک کا تو ہو ہی جائے گا، ایک اور کر لیں گے نا، پھر سب چھوڑ دیں گے۔ ہاں کہنے بیٹی کی شادی اسی میں حرامی میں، گھر مکان حرامی کا، فرض یہ کر لیں، کہا نہیں اللہ موقع دیا ہے جلدی سے آ جاؤ، اللہ نے تیرے لیے حلال پاکیزہ اتارا ہے، تم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اس کو؟ ایک نمبر کی چیز۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو رزق طے ہے وہ مل کر کے رہے گا، وہ مل کر کے رہے گا، چاہے حلال سے لے لو یا حرام سے لے لو، ایک نمبر سے لے لو، دو نمبر سے لے لو۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ناپاک برتن چھان دو گے ناپاک ملے گا، ناجائز راستے سے لینا چاہو گے ناجائز سے دے گا، دو نمبر سے مل لینا چاہو گے اسی سے ملے گا، چوری ڈکیتی کر کے لینا چاہو گے اسی سے ملے گا، ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے لیے طے ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیتا اور اپنے لیے برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا، تھوڑے دن حالات آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی وہ رزق کا انتظام کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے رزق کا انتظام ہوتا ہے جس کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہ سکتا ہے۔ یرزقو من حیث لا یحتسب، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا وعدہ بالکل پکا ہے اور سچا ہے، یقینی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم تیرا توکل تو کرو، بھروسہ تو کرو، توکل سے بھروسہ کرنا، اے اللہ
چیزوں سے توبہ کر لیا ہے، اے اللہ اب ہم اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، ہم پاک اور حلال مان دیجیے، ہم اسی سے اپنا ہی پیٹ بھریں گے، بچوں کا پیٹ بھریں گے، گھر مکان ساری چیزیں ہم حلال سے کریں گے، اے اللہ آپ ہمیں اس کی توفیق دے دیجیے۔ تھوڑے دن حالات آئیں گے، تھوڑے دن۔ جنید جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان سنی گا، نام حکمت سن رہے تھے، انہوں نے پورے اپنی زندگی کہانی سنایا کہ جب ہم توبہ کر لیے گانے بجانے سے تو وہ حال آئے، مولانا طارق حبیب صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو حال آوے گا جب جمنا ہوگا، کہاں ہم جم کے دکھائیں گے۔ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی کہنے لگی کہ اب کچھ نہیں ہے، اب کیا کرے، کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنی بڑی آمدنی کی شکلیں تھی پہلے اور کتنی گاڑیاں لگی رکھتی تھی، لکھا ہم لوگوں نے بیان کیا ہے کہ میرے پاس صرف 100 روپے باقی تھے، ہم نے نکال کے بیوی کو دے دیا کہ لو اس سے پوری کر لو، اور میرا اب خدا حافظ ہے، اللہ ہی ہمارا انتظام ہے۔ اب ایک پیسہ نہیں رہا، یہاں تک کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ بہت لوگ کہنے لگے کہ آ جاؤ یہ کرو، اور وہ کہا نہیں ہم توبہ کر چکے ہیں ان چیزوں سے۔ پھر وہ پورا لمبا واقعہ ہے ان کا، پھر انہوں نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا، ایک مہینہ میں جو مال تیار کیا تھا عید میں رمضان میں بیچنے کے لیے کپڑا، کہہ رہے ہیں رمضان آنے میں 3 مہینے 2.5 مہینہ باقی ہے، ایک پارٹی آیا اور کئی گنا بڑھا کر کے مال پیسہ دے کر کے ہم کو چلا گیا، جو سارا مال لے کر۔ اب کیا کریں بھائی، ابھی سے عید باقی ہے، رمضان، اب کیا کریں گے؟ پھر مشورہ ہو رہا ہے، کہا ہے کہ ہم جو ہے فٹ پاتھ پہ کام کرنا شروع کر دیا، ٹھیلا لے کر کے، وہاں بولتے ہیں لاوری لے کر کے کرنا شروع کر دیا، کتنا بڑا گائیکار، اور لاوری پر کپڑا بیچنا شروع کر دیا۔ ایک یہ چوک پہ لگائے ہوئے تھے، ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے ہمیں پہچانا، اپنے بیٹے کو بھیجایا اور بھیجا کر کے کہا کہ تم جنید جمشید کہاں؟ کہا کہ تم نے توبہ کر لیا؟ کہاں پکی کیا ہے؟ کہا بالکل پکی کیا ہے۔ اچھا ایسا کرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں کوئی دکان چاہیے؟ بولا ہمارا اتنا بڑا شہر میں ایک ایک دکان کے پیچھے کئی لاکھ روپیہ، تو وہ ہمارا کہاں سے دے سکے؟ تو یہ تو میری دکان ہے، یہ والی جو ہے یہاں سے وہاں پورا ایک پلازہ ٹائپ کا تھا پورا۔ کہا کہ وہ والا یہ تمہیں پسند ہے؟ کہا پسند تو ہے لیکن اتنا ہے نہیں میرے پاس۔ کہا کہ کیا ہے بولے اس کو؟ کہا ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ارے کتنا تو بولو تو کچھ، بولو تو کچھ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ پہلا آدمی جس کو دیے ہوئے تھے اس کو وہ کتنا دے رہا تھا، اس سے کتنا لیتے تھے؟ کہا 2,75,000 روپیہ کا مہینہ لے رہے تھے اس سے، 3.25 لاکھ روپیہ کا مہینہ کرایہ لے رہے تھے اس سے۔ تم سے یہ نہیں کہتا ہوں تم کتنا دو گے 100 بولو، بولا پھر ہم کو ہمت نہیں ہے، اپنا اوقات ہے ہمارا پاس۔ تو آخر میں بڑے میاں بولے چلو تم پیسہ دے سکتے ہو؟ کہا 3.25 لاکھ، اور بولا کہ 65 دے سکتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 65 بھی نہیں حضور، 50 دے سکتے ہیں۔ ارے 50 دو گے نا، چلو لے لو۔ بولا مین مارکیٹ میں پھر ہمیں وہ دکان ملی، اور دھیرے 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 آج وہ مین شہر کے بہترین وہ پلازہ کہلاتا ہے، وہ میری دکان، اور اللہ نے پھر کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یقینی بات ہے جس چیز کو چھوڑ کر کے آدمی توبہ کر کے آئے گا، اللہ اس کے لیے بہترین شکل نکال کر کے دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر ایسا نہیں ہوا تو آتا ہے روایت میں کہ یہ آدمی جائے گا یہاں سے، اور یہاں تک کہ بیت اللہ شریف بھی اگر پہنچ جائے گا، کعبہ کے چوکھٹ یہ قلم پردہ پکڑ کر کے بیت اللہ شریف کا، اور حدیث شریف میں آتا ہے روئے گا اور کہے گا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا یستجاب الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، سفر کے اخراجات اس کے حرام کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ایک تو پورا مجموعہ یہ نیت کرے ہم حلال مال کمائیں گے اور حلال کھائیں گے، حلال ہی کھلائیں گے بچوں کی انشاءاللہ۔ پورا مجموعہ نیت کرے، اللہ بہترین شکل پیدا کرے گا، اللہ بہترین شکل پیدا کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے مستجاب ہونے کی، دعا کے مستجاب
کے لیے کھلتا نہیں۔ ایک اس میں وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا وہ ہے جو اپنے رشتہ دار پڑوسی اپنے لوگوں کا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہو۔ صلہ رحمی، صلہ کے معنی، صلہ کے معنی ہے جوڑنا، رحم کے معنی ہے رشتہ داری۔ صلہ رحمی سنتے ہو نا، صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ رحم معنی ہے رشتہ داری اور صلہ کے معنی ہے جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنے والا۔ کہا جو لوگ رشتہ داری کو نہیں جوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں قطع رحمی کرنے والا، قاطع رحم، یعنی وہ لوگ جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں۔ تو جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہوتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، قریب نہیں جاتے، ان کا حال احوال نہیں لیتے، آج ان سے جھگڑا، ان سے فساد، ان سے جو ہے کا نام ہے بولا بولی بند ہے تو ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کو نہیں، ہمارا بات بند ہے، ارے وہ ایسے ہے نا تو ایسے ہے نا۔ آج حال یہاں تک کہ آ گیا اپنی بہن اپنا بھائی، کوئی معاملے میں دونوں میں یہ ہوا، وہ لوگ دونوں کی کارگزاری آئی تھی کچھ سال پہلے، کچھ دن پہلے، کہ وہ دونوں گئے ہیں حج میں، یہاں سے ساتھ میں ایک ہوائی جہاز پر ہے، جدہ میں اترے ہیں ساتھ میں، مکہ معظمہ ساتھ میں، عرفات کے میدان میں ساتھ میں، مزدلفہ اور مینا میں ساتھ میں، سب جگہ ایک بھائی، ایک اپنی سگی ایک ماں باپ کے بھائی اور بہن ہے، بہنوئی ہے، لیکن حج کر کے واپس آ گئے، نہ بہن کو کی بھائی سے بات ہوئی نہ بھائی نے بہن سے بات ہوئی۔ جو باتیں پہلے سے تھی ماں باپ اور بھائی بہن میں جو ہے دوسرے سے ناچاکی اور یہ لے کے گیا ہے وہی حال اور وہی حال لے کر کے آیا ہے۔ کیسی مغفرت! حالانکہ آتا ہے کہ جو لوگ حج میں جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، جب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کی تمام گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ رشتہ داری توڑنے والے ہیں، ان کی مغفرت ہاں یہ جو ہے عیدگاہ میں جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ افطار کے وقت لوگوں کی کوشش ہو رہی ہے، چاند رات جس کو جو ہے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، سب کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن تین قسم کے لوگ، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ ناتا کو توڑنے والے، اور تیسرے ہیں شراب پینے والے، نہ جو ہے شراب جوا میں رہنے والے، اور اس طرح کی جو چیز خطا کرنے والے، وہاں اس کی مغفرت نہیں۔ اللہ والے دعائیں مانگ رہے ہیں، خوب دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں۔ اللہ والوں کی بھی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، نشہ والی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم سب طے کریں، اللہ نے ہمارا اتنا بڑا مقام بنایا، اتنا اونچا بڑھایا، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا، اور ہم ہی ہیں کہ اپنے ساری چیزوں کو ہم چھوڑ کر کے اور ہم بھول بھلیا میں پڑ گئے۔ اللہ آواز دے رہا ہے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اے میرے بندو تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ پناہ کی جگہ تو یہاں ہے، آؤ نا یہاں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، اللہ کی طرف آؤ، یہاں تمہیں پناہ ملے گا۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج پورا مجمع یہ طے کرے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے بندہ جب رات میں سوتا ہے نا تو دعا پڑھتا ہے، سونے وقت کی دعائیں ہیں نا، ہم لوگ خالی ایک دعا جانتے ہیں، اللہم بسمک متویا، بہت دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اے ووجہت وجہی الیک، فوضت امری الیک، والجأت ظہری الیک، رغبۃ ورہبۃ الیک، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ یہ دعا ہے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ہم یاد کریں موقع نکال کر کے، جماعتوں میں نکل کے خوب موقع ملتا ہے سیکھنے کا۔
ایسی دعا ہے اللہ کے حوالے، اللہم اسلمت نفسی ہے، اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا سب، وفوضت امری الیک، اپنا جتنا معاملہ میرا ہے نا وہ آپ کے حوالے، والجأت ظہری الیک، اپنا ٹھکانہ آپ کو بنا لیا، آپ کو ڈھونڈ لیا، رغبتوں و رغبتاً الیک، چاہے اچھے حال ہو خوشی کے یا ناگواری کے، سب آپ کی طرف سے آپ ہی کو ہم نے حوالے کیا، لا منجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کو چھوڑ کر ہمیں پناہ دینے والا نہیں اور کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، آپ ہی سب کچھ ہے۔ اب بندہ کہتا ہے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ آپ نے جو کتاب نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، وبنبیک الذی ارسلت، جس نبی کو آپ نے بھیجا ہم اس پر ہم ایمان لائے۔ آتا ہے جواب میں ان بت علی الفطرہ، اگر دعا پڑھنے کے بعد تمہاری اس رات میں جو ہے تمہارا انتقال ہو گیا تو تم فطرت اسلام پر ہی اٹھو گے، یعنی ایمان کے ساتھ اٹھ جاؤ گے۔ اتنی بڑی چیز ہے، اسے ہم طے کریں، اپنے کو ہم اللہ کے حوالے کریں انشاءاللہ، اور اپنے کو ہم یہ طے کریں گے اے اللہ ہماری زندگی تیرے مرضی کے مطابق ہوگی، جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ نے بتایا، جیسا آپ نے سکھایا، جیسا آپ کے نبی نے ہماری رہبری کی ہے، اے اللہ ہم اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ پورا ملمہ نیت کرے، ہم پوری زندگی اس دعوت والی محنت کو جس میں ہماری زندگی کا بننا ہے، ہماری اصلاح ہے، ہم اس کے مطابق چلیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اور یہ بھی نیت کریں کہ ہم اس کو لے کر کے پوری دنیا میں جائیں گے، اس محنت کو لے کے انشاءاللہ۔ کون تیار ہے پوری دنیا میں جانے کے لیے بتائیے تو، اور پوری زندگی کرنے کے لیے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اور یہ بھی طے کرے کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ کتنا لگائیں گے؟ 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ سب لگائیں گے نا؟ کون لگائیں گے؟ تو اللہ سب کو قبول فرمائے، مدد فرمائے۔ اب دیکھیے تشکیلیں بہت ہو رہی ہیں، تشکیل جو ہے اللہ نے سب کو ارادہ کرنے کی توفیق دے دیا ہے۔ یہ آنے والا 6 جنوری ہے نا، 6 جنوری کو چترا ضلع کا جوڑ ہے آپ کے مدینہ مسجد انصار نگر، پورے ضلع کا، اس سے جماعتیں 4 مہینے کی بھی نکل رہی، ضلع کی بھی نکل رہی ہے۔